مجھے آج اپنے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کچھ اس کلاس اور اس کورس اور اس سبجیکٹ کے لیے اس تعلق سے کچھ گزارشات کروں گا اور کچھ اس کی اہم باتیں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ 1 ماہ کے کورس کے لیے تجوید القرآن کے نام سے جڑ چکے ہیں اور اس میں ہمارے ایک قابل ترین استاذ گرامی قدر محترم حافظ قاری مولانا طارق احمد ثقافی صاحب سلمہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ آپ کی جو روز کلاس ہوتی ہے وہ ایز ہوتی رہے گی جیسے وہ لیتے ہیں۔ مجھے اس تعلق سے آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تجوید کا سبجیکٹ ہے اپنے تمام اصول ضوابط کے ساتھ یہ اچھا خاصا ویٹ فل ہے اور اس میں وقت بھی ٹھیک ٹھاک لگتا ہے۔ اگر اس سبجیکٹ کا کورس کرنا چاہیں گے تو سیلیبس کے مطابق مکمل کورس 2 سال کا ہے اور اب چونکہ آپ کو سارا کورس نہیں کرنا ہے، آپ کو شارٹلی اس کی اہم چیزوں تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ تجوید پڑھنے سیکھنے کا ایک مرکزی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس پاک اور مقدس کلام کو کم سے کم اس لحاظ سے پڑھیں، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں کہ کم سے کم لحاظ سے بھی جو اس کا حق ہے۔ اگر ہم اور آپ کلی طور پر تجوید سے ناآشنا رہیں گے تو پھر ہم اس کلام اللہ کی تلاوت کرنے کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ تجوید کے پورے اس 30 دن کے کورس میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتائی جائیں گی، جیسے کہ آپ نے احساس کیا بھی ہوگا۔ مخارج بتائے جائیں گے، قواعد بتائے جائیں گے، ضوابط بتائے جائیں گے اور رموز اوقاف بھی بتائے جائیں گے کہ جرم تلاوت کرنے کے دوران آپ کو رکنا کیسے ہے، سٹارٹ کیسے کرنا ہے، سورت کے اینڈ پہ کیا کرنا ہے، سورت کے سٹارٹ میں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کی روزانہ والی تلاوت سورت کے درمیان سے شروع ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر آپ ایک ہی نشست میں 2 سورتوں کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کرتے کرتے دوسری سورت کو اپنی تلاوت میں جوڑ دیں گے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، مخارج قواعد بھی بتائے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو عزیز شرکاء درس، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بتا دوں آپ کو اس فن کی اہمیت کیا ہے۔ میں کئی اینگل سے
اس کی اہمیت کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا مختصر وقت میں۔ ایک اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ جو ایز سبجیکٹ یہ علم تجوید ہے، یہ پورے سیلیبس میں جو علوم عالیہ اسلامیہ پڑھائے جاتے ہیں، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ سبجیکٹ دیگر اپنے تمام علوم پر فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ سبجیکٹ آپ کو قرآن مجید کا ساتھی بناتا ہے، قرآن مجید کا دوست بناتا ہے، قرآن مجید کا ہم سفر بناتا ہے۔ اور اگر صحیح معنوں میں آپ اور ہم قرآن مجید کے دوست، رفیق، ہم سفر بن گئے اور قرآن مجید کی نورانیت، رحمت، برکات، فیوز ہمارے ضمیر میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں ایسے اتریں گے کہ ہمیں ایسی طہارت نصیب ہوگی، ایسا شعور نصیب ہوگا، ایسی سوچ نصیب ہوگی کہ ہر لمحہ پاکی اور پاکیزگی ہمارے من میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے ورک کلچر بڑھتی جائے گی۔ اور ایک اور بات بتا دوں، جب آپ اس فن کو، اس کے موٹے موٹے قواعد کو، جو اہم اس کے رولز ہیں، جان لیں گے تو آپ قرآن مجید کو ایسے گنگنائیں گے، ایسے تلاوت کریں گے کہ اللہ پاک کی ذات بھی خوش ہو جائے گی اور صاحب قرآن عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی طبیعت مبارکہ بھی خوش ہو جائے گی۔ اور یہ قواعد تجوید کے جاننے کے بعد آپ کو قرآن مجید کو گنگنانے کا ذوق بڑھے گا، شوق بڑھے گا، کیونکہ جب آپ اصول کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو قرآن مجید اتنا بڑا سخی کلام ہے، اس میں کون سی برکت موجود نہیں ہے، کون سی خیر موجود نہیں ہے، اس میں خیر کا کون سا پہلو موجود نہیں ہے۔ جب آپ بڑے ذوق سے، شوق سے اس کو گنگنائیں گے، تلاوت کریں گے، آپ پر اس کی نورانیت اترتی جائے گی۔ اور جو شخص کاملاً اس سبجیکٹ کو جانتا ہے، پھر پورے ذوق، خشوع خضوع کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، ایسا لگتا ہے قرآن اپنے معارف کے ساتھ، اپنے رموز کے ساتھ اس کے دل پر اترتا ہے، جیسے لگتا ہے ابھی ابھی تازہ تازہ نازل ہو رہا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کے اس ذوق اور شوق کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے سمجھانے کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے، یہ فرمان گرامی ہے صاحب قرآن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، من لم یتغن القرآن، جس نے قرآن مجید کو بڑے سر کے ساتھ نہ پڑھا، بڑے ذوق شوق کے ساتھ نہ پڑھا، جیسے وہ اللہ کے کلام کا گیت گا رہا ہو، جس نے ایسا نہیں کیا، اگر فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجوید سیکھنا، پھر سیکھ کر کلام پاک کی تلاوت کرنا، یہ ہم پر قرآن مجید کا ایک حق ہے۔ اگر ہم یہ حق ادا نہ کر سکے تو یہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں رہنے کے باوجود بھی، اور اس کے بعد صورتیں اور بعض پارے رکوع ہمارے دل اور من میں محفوظ، دماغ میں محفوظ رہنے کے باوجود بھی ہماری شکایت کرے گا۔ اور آپ کو بتا دوں، جیسے ایک
مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اگر تلاوت کے دوران ایک مد کا مسئلہ ہے، عام الفاظ میں اس کو مد اوپر ہوتی ہے، چھوٹی مد ایک بڑی مد ہوتی ہے، اوورال چھوٹی مد کو 2.5 سے 3 الف تک کھینچنا پڑتا ہے اور بڑی مد کو 4 سے 5 تک کھینچنا پڑتا ہے۔ چھوٹی والی مد کو مد منفصل کہتے ہیں، بڑی والی مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ اب اس کا قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جس حرف پر مد ہوتی ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بعد جب حمزہ آتا ہے، حمزہ اگر وہ حمزہ اسی ورڈ میں ہے جس ورڈ کے اس حرف مد پر مد ہے، اسی میں ہے، مد والے حرف کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں ہے، تو یہ مد متصل کہلاتی ہے، بڑی ہوتی ہے، 5 تک جا رہی ہے۔ اور اگر حمزہ اس ورڈ کے نیکسٹ ورڈ میں ہے تو پھر اس کو مد منفصل کہتے ہیں، 2.5 سے 3 تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ یہ مد اوورال 3 ہی حروف پر آتا ہے، واو الف یا، واو جن کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، ہم حروف مدہ کہتے ہیں، انہی پر آتا ہے۔ اب دیکھیے آپ، جس مد کو آپ نے 2.5 سے 3 الف تک کھینچنا ہے، مثلا قالوا آمنا، اس میں یہ چھوٹا مد ہے، مد منفصل ہے۔ اب اس کو آپ نے جب 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے تو آپ یہ سمجھیں آپ کی طبیعت میں، آپ کے شعور پر، آپ کی مزاج اور فطرت پر مان کے چلے 2.5 نور کا نزول ہوگا۔ 2.5 سے 3 الف تک اس مد کو کھینچنا ہے تو آپ کی طبیعت، آپ کے قلب، آپ کے دل اور روح پر 2.5 یا 3 پوائنٹ کے برابر بھی نور کا نزول ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس مد کو کھینچا نہیں، بس جسٹ سنگل پڑھ کے گزر گئے، تو آپ کے من پر، طبیعت پر پھر صرف 1 پوائنٹ نور کا نزول ہوگا۔ تو آپ نے 1.5 یا 2 پوائنٹ نور یہاں پہ کھویا، فیض کھویا، رحمت کھوئی، کرم کھویا، اور قرآن کی لذت کھوئی، اور قرآن کی مٹھاس کھوئی۔ سیم کیس وتھ مد متصل، جس کو ہم نے 4 سے 5 تک کھینچنا تھا، اگر اس کا حق آپ ادا کریں گے، برابر 5 الف تک اس کو کھینچیں گے، یا 5 واو تک کھینچیں گے، یا 5 یا تک کھینچیں گے، تو آپ کو پتا ہے آپ کے من پر، آپ کے شعور پر، آپ کی طبیعت پر 5 پوائنٹ نور نازل ہوگا، اور 5 پوائنٹ رحمت، کرم، فیض آپ کو گھیر لے گا، آپ کو سیکیور کرے گا، محفوظ کرے گا، آپ کے من کو طہارت نصیب کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس میں انجانے کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا گئے تو آپ سرسری گزر گئے، تو اس موقع پر آپ جو ہیں 5 پوائنٹ نور کھو سکتے ہیں، جو آپ کے من کو 5 پوائنٹ کے مطابق طہارت عطا کرتا، نورانیت عطا کرتا، فیض عطا کرتا، تو آپ نے وہ کھویا۔ پر اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ اتنے پوائنٹ نور سے جو ہے لبریز ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کے دماغ کو، شعور کو، طبیعت کو، من کو، قلب کو، روح کو وہ طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوگی جو اللہ کے کلام میں ہے بائی نیچر۔ یہ تو اتنا پاک کلام ہے، اس کی پاکی کا کیا کہنا، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کو اس کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص اس سے ناآشنا رہتا ہے تو وہ کتنے نقصان میں پڑتا ہے۔ ٹھیک،
ایک اور اہم بات اس کی اہمیت کی، کیونکہ وقت کافی کم سکڑتا جا رہا ہے، ایک اہم بات یہ، اگر آپ تلفظ اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ قرآن مجید کو تلاوت کریں گے تو آپ کو پتا ہے وہ جو آپ کا اصلی یار ہے مولا، اس صورت میں آپ مولا کے ساتھ اس کی بولی میں بات کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کو یہ تجوید اور مخارج کا جاننا کہاں سے اٹھا کر کہاں تک لے جائے گا۔ حالانکہ اللہ پاک ہر زبان جانتا ہے، سنتا ہے، اسے معلوم ہے، مگر آپ ایسا دیکھیں، اگر آپ کسی کے ساتھ وہ زبان بولتے ہیں جو اس کی سرے سے نہیں ہے، اگر ایز این ایگزامپل بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو وہ تو اشاروں سے کچھ حظ لے گا، لیکن بہرحال کہے گا کہ یہ کون سی بولی بول رہا۔ اگر اس کی بولی بولیں گے آپ تو وہ کافی لذت محسوس کرے گا۔ تو اگر صحیح معنوں میں تجوید مخارج کے ساتھ، صحیح طرز کے ساتھ، صحیح مشق کے ساتھ آپ تلاوت کریں گے تو گویا آپ اللہ کریم کے ساتھ اپنے اصلی محبوب حقیقی اور اس معشوق حقیقی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اس کی زبان میں بات کرتے ہیں، گویا آپ وہی بولی بولتے ہیں جو اس کے من کی بولی ہے، جو اس کے قدرت کی بولی ہے، اس بولی میں اس سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں آپ غربت میں کہاں پہنچ جائیں گے؟ اللہ یہ نعمت بھی نصیب کرے۔ اور جاتے جاتے ایک حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان القلوب تصدعنا، دلوں کو بے شک زنگ لگتا ہے، زنگ دلوں کو، کما یصدع الحدید، جیسے لوہے کو بارش کی دھول کی وجہ سے وہ زنگ لگتا ہے، تو دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے راستے میں پڑا ہوا لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے اس کا سائیکل کون کرے گا؟ یہ کیسے پھر اپنے نورانیت پر آ جائے گا؟ تو آپ نے جو نسخہ دیا ہے، پہلا نسخہ دیا ہے فجلاؤہا، ان کو کلیرٹی دینے والا، اس کو ریفریش کرنے والا، جو اس کا اینٹی وائرس بنے گا یہ سارا وائرس ختم کرنے کے لیے، کیا ہے؟ فجلاؤہا تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ ایک اکثر ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد۔ تو یہاں جو اینٹی بایوٹک آپ کو دیا جا رہا ہے، اینٹی وائرس دیا جا رہا ہے، اس وائرس کے لیے، اس آٹک پرابلم کے لیے جو آپ کے قلب کو پکڑ لی ہے، جس سے قلب زنگالود ہو گیا ہے، جس سے روح تڑپتی ہے، مرنے جا رہی ہے، روح اندر ہو کر زندہ ہو کر مرنے جا رہی ہے، تو اس کی اینٹی بایوٹک، اس کا اینٹی وائرس، اس کی ریفریشمنٹ کے لیے تلاوت القرآن، یہ قرآن کی تلاوت۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی تمام نورانیت سے، پاکیزگی سے اور اس کی لذت سے آشنا فرمائے اور ہمیں اس دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں آپ سے رخصت لینے سے پہلے منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کی اوورال پوری ٹیم اور بالخصوص جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے، میڈیا سیل کے ساتھ جڑی، اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے عزیز گرامی محترم ایثار صاحب، اور پھر اشفاق صاحب بھی اپنے ہیں، وہ بھی اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی کرتا ہوں اپنے پہلے تمام کارکنوں کا، تمام رفقا کا، تمام زعما کا، پوری ٹیم کا، پوری تنظیم کا، پوری تحریک کا، اور خصوصاً احمد صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اس سے زیادہ کام لے، اور ہم سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ کام وہ لے لیجئے جو تجھے راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ہم علینا
الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔